بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ چند نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہوئی۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے عرب میں کہیں متعارف نہیں تھا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا۔ دستور کے مطابق 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین پرورش اور زبان اچھے طریقے سے سکھانے کے لیے دیہاتی علاقوں میں ان عورتوں کے حوالے کرتے جو دائی کا کام کرتی تھیں، بچوں کو دودھ پلانا، ان کی اچھی پرورش کرنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اپنی آغوش میں قریب 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ اپنے پاس رکھے ہوئی تھی۔ یہ خود کہتی ہیں کہ جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکہ آئی اور یہ لوگ بڑے گھر کے بچوں کو پرورش میں لیا کرتی تھیں، اس لیے کہ اس کے معاوضے میں انہیں اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ جب ہم لوگ مکہ پہنچے تو میرے پاس ایک اونٹنی تھی جس میں دودھ نچوڑا جائے تو نکلا نہیں کرتا تھا، اس قدر نحیف اور لاغر تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، اور جس گدھی کے پر بیٹھ کر میں سوار ہو کر آئی وہ بھی لاغر تھی۔ جب ہم نے مکہ کا دورہ کیا میری تمام سہیلیوں کو کچھ نہ کچھ مل گیا لیکن مجھے نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یتیم ہے، ان کی پرورش، انہیں دودھ پلانے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ جب میں نامراد ہو کر لوٹی تو میرے شوہر نے کہا کہ کیوں نہ اسی یتیم کو لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تو میں نے اللہ کی رحمت، اس کی فیوز اور برکات کو دیکھا کہ پہلے میرے سینے میں دودھ نہیں اترتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھرپور دودھ پی لیے اور آپ کے جو ساتھ میں بچے تھے انہوں نے بھی پیا۔ اس کے بعد ہماری بکریاں جب چرنے کے لیے جایا کرتی تھیں، جب یہ واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بالکل لبریز ہوتے بھرے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ جس جگہ کے پر حلیمہ اپنی بکریوں کو چراتی ہیں اسی جگہ چرایا کرو، لیکن اس کے باوجود بھی واضح فرق ہوتا۔ جب ہم واپس ہونے لگے تو وہی نحیف اور لاغر اونٹنی جو قافلے کے پیچھے رہ جاتی تھی سب سے آگے دوڑ رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ حلیمہ یہ تو وہی اونٹنی ہے جو قافلے کے پیچھے تھی، اتنی رفتار کے ساتھ یہ قافلے کے آگے کیسے چل رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، اس اعتبار سے وہ آپ کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی تھے اور رشتے میں نسبی اعتبار سے چچا بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ کی عمر کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جسے شق صدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے اور اسی حالت میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ چاک کرنے کے بعد، چیرنے کے بعد آپ کے دل کو باہر نکالا گیا
باہر نکال کر وہ حصہ جو کہ شیطان کا ہوتا ہے، جہاں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اسے باہر نکال کر زمزم سے دھو کر دوبارہ اسی حالت میں آپ کے دل یعنی آپ کے ہارٹ کا آپریشن ہوا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ انسان کو اس طرح آپریشن کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ زندہ حالت، ایک معجزے کی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا، جو آپ کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، دائی حلیمہ بھی آپ کو دیکھ کر گھبرا گئی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ جب اپنی عمر کے 6 سال میں تھے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، اور 6 سال کی عمر میں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، ساتھ میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، ان کے والد کی، وہ بھی ساتھ میں تھی۔ جب یہ واپسی میں تھے تو ابوا کے مقام کے پر ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، بعض لوگ ایک ایسی روایت جس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کو جنتی قرار دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، وہ زندہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد دوبارہ قبروں میں چلے گئے۔ ایسی کوئی روایت آپ کو ملے گی نہیں، لیکن بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا طلب کی، منع کر دیا گیا۔ جب میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اجازت مانگی، اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر وہ مومنہ ہوتی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دی جاتی۔ اور اپنے باپ کے تعلق سے مسلم کی روایت میں جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں، انتقال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا فی النار، وہ جہنم میں۔ جب مایوسی کے عالم میں پلٹ کر جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس صحابی کے دل کے پر اپنے باپ کی موت کے ساتھ جہنمی ہونے کا غم ستا رہا ہے۔ انہیں واپس بلایا، کہا کہ واپس آؤ، کہا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرے اور تمہارے دونوں کے باپ جہنم میں۔ وہ اپنے چہرے کو جو غمزدہ تھا اس کیفیت سے باہر نکل کر واپس چلے گئے۔ جب نبی کے باپ کو جہنم میں داخل کر دیا گیا تو پھر ان کے باپ کی کیا اوقات اور بساط رہ جاتی ہے۔ معاملہ بالکل واضح ہے، جب حضرت ابراہیم کے والد کو نہیں بخشا گیا، حضرت لوط کی، حضرت نوح کی بیوی کو نہیں بخشا گیا، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا والدہ کا کیا معاملہ رہ جاتا ہے؟ بعض لوگ بلا وجہ کا مسئلہ پیدا کر کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل معاملہ ایمان اور کفر کا ہے، جس کی موت ایمان کے پر ہوگی یقیناً وہ جنت میں جائے گا، اور جو کفر پر ہے چاہے وہ نبی کا باپ ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کی بیٹی ہو یا نبی کی ماں ہو، اسے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ کا یہ واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کے زیر سایہ آ گئے، ان کی پرورش میں آ گئے۔ کعبۃ اللہ میں حرم کے سائے میں، کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک فرش لگایا جاتا تھا جو عبد المطلب کے لیے تھا، ان کی سرداری، ان کے بڑکپن کے اعتبار سے۔ تمام لوگ اس فرش کے پر بیٹھتے ہوئے گھبراتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، آتے ساتھ سیدھے اس فرش پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹاتے۔ عبد المطلب جیسے ہی دیکھا کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، کہا کہ انہیں ہٹاؤ مت، یقیناً میرے اس پوتے کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ اللہ انہیں اس مقام کے پر رکھے گا جو سرداری اور چودراہت سے بہت بڑھ کر ہوگا۔ یہ اشارات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے نبی بنائے جانے اور سرداری اور نبوت عطا کرنے کے۔ اتفاق ایسا کہ 8 سال اور کچھ دن کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، پہلے باپ، اس کے بعد ماں اور اس کے بعد دادا بھی۔ عبد المطلب اپنے عمر کے بالکل اخیر مرحلے میں وفات کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے حوالے کر گئے، جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے زیادہ بہترین پرورش کی، اپنے سائے میں رکھا، اپنی حمایت میں رکھا۔ ابو طالب ان کی زندگی کا ایک واقعہ کہ جب مکہ میں قحط پڑا اور لوگ آ کر ان کے پاس شکایت کرنے لگے، چونکہ یہ سردار تھے، جب لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے، ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سورج نمودار ہو رہا ہے۔ آپ کی شخصیت چھوٹے سے اور بچپنے کی عمر میں اس حالت کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے بعد انہیں کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک کر بٹھا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تشریف آوری تھی کہ قحط سالی جہاں لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابر بھیجا، دیکھتے دیکھتے ایسی بارش ہوئی کہ مکہ کی وادیاں بہنا شروع ہو گئی۔ یہ ابو طالب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس وقت انہوں نے ایک بہت پیارا شعر کہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرہ انور اور آپ کی ذات کی بنیاد کے پر جو بارش اور فیضان بارہ ملا تھا۔ کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نشانیاں تھیں جو بچپنے سے آپ کی نبوت کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چلنے کے بعد جب آپ کی عمر کا کچھ مرحلہ اور آگے بڑھا، 12 سال کی عمر کے ہوئے کئی اہم واقعات پیش آئے۔ حلف الفضول کا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جو ان لوگوں کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کہا کہ آج بھی اگر اس معاہدے کے لیے مجھ کو بلایا جائے میں اس میں جاؤں گا۔ چند اہم چیزیں اور ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ہیں، جو اسباب اور اہم درس کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور اس کے ذریعے ہماری اپنی زندگی کی جو اصلاح ہو سکتی ہے پروردگار اس کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔